بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک تلاوت کی ہے۔ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جو پوچھ گچھ کرنی ہے اس کا تذکرہ اس میں ان آیات میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس ہمارے پیغمبر بھیجے گئے، جن کے پاس پیغمبروں نے آ کے اللہ کے فرامین کو پہنچایا، تعلیمات دیں، حق اور باطل کا فرق کر کے نہ صرف زبانی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی کر کے دکھایا اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ان سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا کہ آپ نے میرے پیغمبر کا کیا جواب دیا، اس کی بات کا، اس کے عمل کا آپ نے کیا جواب دیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے جو میرا پیغام تھا اس کا حق ادا کیا، اور جن تک پیغام پہنچا ان سے یہی پوچھنا ہے کہ آپ تک پیغام پہنچا تو آپ نے آگے سے کیا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تگ و دو، کوشش، محنت کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات بھی نازل ہو رہی تھیں، تسلیاں بھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ داد بھی دے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت بھی بندھا رہے تھے۔ جیسے قرآن پاک میں ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آگے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا یا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، اور لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ فرمائے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی آپ نے بات صحیح کرنی ہے، کھل کے کرنی ہے، کوئی مصالحت اختیار نہیں کرنی، ڈھکی چھپی بات نہیں رکھنی، بیچ کی راہ اختیار نہیں کرنی، بلکہ سیدھی اور کھری بات کرنی ہے۔ اور لوگ جو ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی بھی صحیح، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ اللہ کے دین کو صحیح طرح پہنچا دیں لوگوں تک، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آگے فرمایا کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم اپنے علم کے مطابق ان کے سامنے بیان کریں گے، ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ پیغمبروں نے کتنا کام کیا اور عوام نے کتنا جواب دیا۔ ان سے پوچھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خود ہر شخص کے جو نامہ اعمال ہے اس کو بیان کریں گے کہ یہ آپ نے کیا ہے دنیا میں، آپ یہ کرتے رہے ہو، اور اس کا صلہ اب آپ کو یہ ملے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن اعمال برحق ہے، یعنی اس دن حق ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر جس شخص کا وزن بھاری ہو گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گئیں، خلوص زیادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس شخص کا وزن ہلکا پڑ گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کے فرمان کے ساتھ ناانصافی کرنے والا شخص تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اللہ کا جو حکم ہے کہ آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے، اپنی ترجیحات ایسے سیٹ کرنی ہے، زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے، دن رات ایسے گزارنے ہیں، معاملات ایسے سنوارنے ہیں، روزی ایسے کمانی ہے، جو بھی زندگی سے متعلق چیزیں یا معاملات پیش آتے ہیں ان کو آپ نے قرآن کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق ایسے ڈیل کرنا ہے۔ اگر انسان اللہ کے فرامین کو ایسے مانتا جائے تو گویا وہ حق ادا کر رہا ہے، اور اگر گناہ فرمانیاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور حق ادا نہیں کر رہا ہے، ظلم اور ناانصافی کر رہا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے فرمان کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرے گا، ظاہر ہے اس کو تو کامیابی کبھی بھی نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی آیات کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ظلم سے بچائے۔ جزاک اللہ۔